نمبر ون ہماری آرمی ہے، نمبر ون ہماری ایئر فورس ہے اور نمبر ون ہمارے پائلٹ ہیں، جس نے منہ توڑ جواب دیا بھارت کو۔ اور سرکار اگر یہ جنگ اللہ نہ کرے میرے منہ میں کھا کے طویل ہو جاتی، لمبی ہو جاتی، اور تو اگر احکامات آتے تو ٹریفک اہلکار بھی سندھ پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے اس ٹائم، اور اگر جنگ پہ جانا پڑتا تو انشاءاللہ ہم ضرور جاتے۔ شہر کراچی میں کئی علاقوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب انڈیا ڈرونز بھیج رہا تھا کئی علاقوں میں، تو شہر کراچی میں بھی ڈرونز آئے تو ہم نے دیکھا کہ ٹریفک اہلکاروں نے بھی نشاندہی کرائی، کیونکہ وہ آدھی رات تک روڈوں میں موجود تھے۔ اس وقت ہم موجود ہیں کرنگی ایس او آصف بٹ صاحب کے ساتھ۔ جس طرح پاکستان نے انڈیا پہ جو حملہ کیا، بنیاد مرصوص جو ایک آپریشن کیا، لانچ کیا، جس سے سی سپلائی دیوار کہتے ہیں، آصف بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنگی ایس او ہیں۔ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا رائے کی، ہم نے تقریباً سندھ پولیس کے ایس ایچ اوز کے ڈی ایس پیز کے سب کی رائے لی ہے، تو ٹریفک اہلکاروں کی بھی ہم رائے جاننا چاہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور، بھارت نے بار بار پاکستان پر حملہ کیا، للکارا، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، جس پہ آرمی نے آپریشن بنیاد مرصوص لانچ کیا، تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ پاکستان آرمی نے بالکل صحیح آپریشن لانچ کیا؟ دیکھیں، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، وہ کبھی بھی جنگ کی طرف نہیں جاتا۔ جب جنگ مسلط کی جاتی ہے اس پاکستان کے اوپر خاص طور پہ، تو پھر جو ہے جواب دینا ایک رائٹ ہے، حق بنتا ہے پاکستان کا کہ جوابی جنگ کرنا۔ ایک عوام بھی ہماری اور فوج ماشاءاللہ ایک جذبہ رکھتی ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے۔ نمبر ون ہماری آرمی ہے، نمبر ون ہماری ایئر فورس ہے اور نمبر ون ہمارے پائلٹ ہیں، جس نے منہ توڑ جواب دیا بھارت کو۔ اور سرکار اگر یہ جنگ اللہ نہ کرے میرے منہ میں کھا کے طویل ہو جاتی، لمبی ہو جاتی، اور تو اگر احکامات آتے تو ٹریفک اہلکار بھی سندھ پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے اس ٹائم؟ دیکھیں، فورس چاہے وہ ٹریفک ہو یا پولیس ہو، فورس ہی ہے۔ اگر ہمیں احکامات 24 گھنٹے ہم حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ایس ایس پی صاحب ہیں علی رضا صاحب، انہوں نے ہمیں خصوصی طور پہ سٹینڈ بائی کیا ہوا تھا کہ آپ نے اپنا گھر نہیں جانا، آپ نے چوکی پہ ہی رہنا ہے 24 آور، اور نفری کو بھی سٹینڈ بائی کیا ہوا تھا۔ خاص طور پہ جو ایس او صاحبان ہیں وہ تو بالکل ہی 24 آور سٹینڈ بائی تھے، اور نفری بھی سٹینڈ بائی تھی، اور اگر جنگ پہ جانا پڑتا تو انشاءاللہ ہم ضرور جاتے۔ بہت شہر کراچی میں کئی علاقوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب انڈیا ڈرونز بھیج رہا تھا کئی علاقوں میں، تو شہر کراچی میں بھی ڈرونز آئے تو ہم نے دیکھا کہ ٹریفک اہلکاروں نے بھی نشاندہی کرائی، کیونکہ وہ آدھی رات تک روڈوں میں موجود تھے۔ تو آپ لوگ کی بھی ڈیوٹیاں جو ہے 24 آورس ہو گئی تھی اس ٹائم؟ جی بالکل، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایس ایس پی صاحب کے احکامات تھے، ڈی اے جی صاحب کے احکامات تھے کہ 24 آور جو ہے ٹریفک پولیس موجود رہے گی چوکیوں پہ اور حاضر رہے گی، کسی ٹائم بھی انشاءاللہ ہمیں ضرورت پڑے گی، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے، جنگ کے لیے بھی جائیں گے اور پیچھے ہٹنے والے پاکستانی جتنی بھی فورسز ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتی کسی بھی قسم کا۔ اور رہی ڈرون کی جو آپ کہہ رہے ہیں، ڈرون کا تو پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ کچھ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ پکڑ کے جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم اس کو پکڑ کے لے کے بھاگ رہے ہیں کندھوں پہ۔ اس طریقے سے پاکستانی اتنی بڑی دلیر قوم ہے، اور جذبہ ابو الوطنی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر آپ کو پتہ ہے یہ ملک بنا، اور اسی پہ جو ہے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ سر آپ کی فیلڈ تھوڑے سے ایک دو کوشچنس ہیں کہ دیکھیں جب وائلیشنس ہوتی ہے نا کہ کسی کے پاس بائک کے کاغذات نہ ہو، ہیلمٹ نہ ہو، یا کوئی بھی بائک فٹنس کی کچھ نہ ہو، تو اس پہ چلان ہوتا ہے، پھر وہ چلان ہونے کے بعد ایک برڈن پڑ جاتا سامنے والے شخص پہ، چاہے وہ جتنی بھی غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہو۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ چلان جو ہے تھوڑا ہیوی سے کم ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہو گیا؟ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو تھوڑا بہت باشعور ہونا چاہیے جو اس سے ایگری کرتا ہے؟ دیکھیں، زیادہ جو ہے وائلیشن تقریباً جو ہے لاکھوں کے حساب سے آپ دیکھیں بائکر جو ہے، پہلے ان کو جو ہے ایس ایس پی صاحب کی طرف سے، ڈی اے جی صاحب کی طرف سے ایک وارننگ کا کافی ٹائم ان کو جو ہے ایک اویئرنیس دی گئی کہ آپ ہیلمٹ پہنیں۔ کچھ ایسے سیمینار ہوئے کہ ان کو ہیلمٹ جو ہے مفت پرووائڈ کیے گئے، ڈی اے جی صاحب نے، ایس ایس پی صاحب علی رضا صاحب نے ان کو مفت جو ہے سیمینار میں ہیلمٹ جو ہے عوام کو بلا کے اور پرووائڈ کیے کہ آپ ہیلمٹ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کی سب سے بڑی وجہ ہیلمٹ، دوسری آپ نے بات کی لائسنس کی، ڈرائیونگ لائسنس کی، ڈرائیونگ لائسنس جو ہے ضروری ہے،
اور بائکر کے لیے خاص طور پہ بائک جو ہے زیادہ انجرڈ جو ہے، زیادہ جو حادثے ہوتے ہیں وہ بائکر کے ہوتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ کہ ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ نہیں ہے بائکروں کے لیے کہ کوئی پاکستان میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو کہ ان کو سکھایا جائے، پریکٹس دی جائے کہ کس طریقے سے آپ چاچو نے سکھا دیا، ماموں نے سکھا دیا، پاپا نے سکھا دیا، بڑے بھائی نے سکھا دیا. تو اس طریقے سے بائکر کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، اور گھر سے نکلتے ہیں اس لیے کوئی ون ویلنگ کرتا ہے، کوئی جو اوور اسپیڈنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حادثے کا باعث بنتے ہیں. دس لاسٹ کوشچن، بھارت کو کوئی جاتے جاتے میسیج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے عوام سے؟ بھارت کو اگر دوبارہ شرارت کی تو انشاءاللہ ہماری پاکستان آرمی ان کو منہ توڑ جواب دے گی. اور بھارت صرف میں نے دیکھا ہے کہ وہ میڈیا میں جو ہے، وہ صرف میڈیا میں جو ہے نا وہ جو چلا ہے خاص طور پہ بس وہاں تک ہوائی فائر ہے، باقی جو ہے کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ سر ٹائم دینے. تھینک یو. اللہ حافظ.